اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورہ مبارکہ النساء آیت نمبر 151 سے شروع کرتے ہیں۔ اولئک هم الکافرون حقا وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یہی ہیں ٹھیک ٹھیک کافر اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَئِكَ سوف یؤتیہم اجورہم وکان اللہ غفورا رحیما، اور وہ جو اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان میں سے کسی پر ایمان میں فرق نہ کیا، انہیں عنقریب اللہ ان کے ثواب دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ آیتیں ہم پڑھ چکے تھے لیکن پھر پڑھ لیں گے تو زیادہ ثواب ہو جائے گا۔ یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء فقد سألوا موسیٰ اکبر من ذلک فقالوا ارنا اللہ جہرۃ فآخذتہم الصاعقۃ بظلمہم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البینات فعفونا عن ذلك وآتینا موسیٰ سلطانا مبینا۔ اے محبوب، اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر آسمان سے ایک کتاب اتار دو، تو وہ تو موسیٰ سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں کہ بولے ہمیں اللہ کو اعلانیہ دکھا دو، تو انہیں کڑک نے آ لیا ان کے گناہوں پر، پھر بچھڑا لے بیٹھے۔ اللہ اکبر۔ بعد اس کے لیے روشن آیتیں ان کے پاس آ چکیں تو ہم نے یہ معاف فرما دیا اور ہم نے موسیٰ کو روشن غلبہ دیا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ پھر ہم نے ان پر طور کو اونچا کیا ان سے عہد لینے کو، اور ان سے فرمایا کہ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، اور ان سے فرمایا کہ ہفتہ میں حد سے نہ بڑھو، اور ہم نے ان سے گاڑھا عہد لیا یعنی مضبوط عہد لیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ تو ان کی کیسی بد عہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ وہ آیات الہی کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، اور ان کے اس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، تو ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، اور اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور مریم پر بڑا بہتان اٹھایا، بہتان لگایا۔ وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَلَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ اور ان کے اس کہنے پر کہ ہم نے مسیح عیسیٰ بن مریم
اللہ کے رسول کو شہید کیا، اور ہے یہ کہ انہوں نے نہ اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی دی، بلکہ ان کے لیے ان کی شبیہ کا ایک بنا دیا گیا اور وہ اس کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں۔ ضرور اس کی طرف سے شبہ میں پڑے ہوئے ہیں، انہیں اس کی کچھ بھی خبر نہیں مگر یہی گمان کی پیروی، اور بے شک انہوں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ وہ کہتے ہیں جی عیسیٰ بن مریم کو ہم نے قتل کیا، کچھ لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے۔ اللہ پاک نے فرمایا نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے سولی دی، بلکہ جب وہ یہ کام کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ بن مریم کو چوتھے آسمان پر اٹھا لیا زندہ، وہ اب بھی زندہ موجود ہیں۔ اور جب ہمارے زمانے کے امام محمد مہدی علیہ السلام اللہ کے حکم سے ظاہر ہو جائیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے تشریف لے آئیں گے زمین پر، اور امام زمانہ کی امامت میں پیچھے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی امام زمانہ کو آگے کھڑا کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیں، اور ہم آپ کے پیچھے باقی لوگ جو ان کے صحابہ ہوں گے امام زمانہ کے اصحاب، وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔ اور یہ ہمارے پاس بہت عظیم ایک ہمارے پاس ہے دلیل ہے کہ جو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں وہ تمام انبیاء سے افضل ہیں، کیونکہ ان کی اولاد میں سے جو 12ویں امام ہیں ان کی اولاد میں سے ہیں۔ جب وہ تشریف لائیں گے تو ان کے پیچھے حضرت عیسیٰ نماز پڑھیں گے، اور حضرت عیسیٰ کا بڑا مقام ہے۔ تو جب ان کی اولاد میں سے آخری جو امام ہیں ان کے پیچھے وہ نماز پڑھیں گے تو سید الانبیاء کا مقام تو بہت بلند ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور یہ دیکھ کر اس وقت کے عیسائی جو ہوں گے وہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین تسلیم کر لیں گے، اکثر، سارے نہیں اکثر، کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمارے جو ہم جن کو نبی مانتے ہیں جب وہ ان کے پیچھے ہیں تو یہ دین حق ہے، تو یہ ہوگا۔ تو انشاءاللہ العزیز وہ زمانہ ہم بھی دیکھیں گے، اور یہ انتظار کرتے جائیں اگر اس زندگی میں کہ ہم امام زمانہ کے سپاہیوں میں ہم اللہ کرے شامل ہو جائیں، ہم دعائیں مانگتے رہیں، اپنے کردار کو اچھا رکھیں، نیکیوں والے کام کریں، سچ بولیں، حق کام کریں، سچے کام کریں، وہ کام کریں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے ہیں، اور امام کی یاد رکھیں۔ تو اگر ہم امام کے تشریف لانے سے پہلے بھی اگر اس دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ جب امام کی حکومت قائم فرمائے گا پوری دنیا پر حکومت ہوگی، اس وقت یہ امریکہ اور لندن اور جاپان اور یہ سب ختم ہو جائے گا۔ سب سے اوپر بادشاہ کون ہوں گے؟ امام زمانہ ہوں گے، ٹھیک ہے، اور ان کی حکومت ہوگی پوری دنیا میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب مومنین کو موقع دے گا، قبروں سے اٹھائے گا، اور وہ مومنین بھی امام کی حکومت میں زندگی بسر کریں گے، اس عدل و انصاف کے وقت کو دیکھیں گے، اور وہ اتنا بابرکت وقت ہوگا کہ زمین اپنے سارے خزانے اگل دے گی، ساری چیزیں زمین اگل دے گی، اور اس وقت عام جو ہم مومن ہوں گے ان کا بھی یہ مقام ہوگا، اللہ تعالیٰ دے گا امام کی برکت سے، کہ عدل و انصاف اتنا ہوگا کہ اتنا وہ ایک مومن کہے گا پرندے کو کہ یہ پرندہ آ جائے میرے پاس، تو وہ پرندہ خود اڑ کے آ جائے گا۔ مومن کہے گا اس کو میں کھانا چاہتا ہوں، تو اللہ کے حکم سے وہ فرائی ہو جائے گا، بھون کے جناب جیسے چاہے گا ویسے کھائے گا۔ اس دنیا میں یہ مقام وہ دیکھے گا، اور پھر جا کے جنت میں پھر یہ ہوگا۔ تو یہ امام کے وجود کی برکت سے ہوگا سارا۔ بر رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما، بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ وعلیکم السلام۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، کوئی کتابی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لائے، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ کون؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔
ٹھیک ہے جی. فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا. تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال کی تھیں، ان کے لیے حلال تھیں، ان پر حرام فرما دیں، اور اس لیے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا. یہودیوں نے ظلم کیا، تو یہودیوں کے بڑے ظلم کے سبب ہم نے وہ بعض ستھری چیزیں کہ ان کے لیے حلال تھیں پہلے ان پر حرام فرما دی، اور اس لیے کہ انہوں نے بہتوں کو اللہ کی راہ سے روکا. یہیں پر مکمل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ کریم ہمیں روزانہ تلاوت قرآن کریم صحیح کرنے کی، صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی، اور اس کا پیغام صحیح آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرما. ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام زمانہ عجل اللہ الشریف کے سپاہیوں میں شمار فرما، اور ہماری غلطیاں، کوتاہیاں، گناہان صغیرہ اور کبیرہ معاف فرما. ہم سب بیماروں کو، ہمارے اندر جو بیماریاں ہیں ہمارے علم میں ہیں یا نہیں ہیں، ہمیں معلوم ہے یا نہیں ہے، یا اللہ تو جانتا ہے، سب ٹھیک کر دے. یا اللہ ہم سب جو صحت مند ہیں ان کی صحتوں کو قائم و دائم فرما. یا اللہ کریم ہم سب کو ایسا بنا دے جیسا تو چاہتا ہے. آمین بجاہ النبی الکریم و چہار معصومین. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم.